کیا آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں کی ناکامی پر غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اکثر لوگ کامیاب ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ اسی خستہ حالت میں کیوں لوٹ آتے ہیں؟ اگر نہیں سوچا تو اب سوچیں۔ ہمارے ارد گرد لوگوں کی ناکامی کی وجوہات بہت ملتی جلتی سی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں، اور ان کا اپنی سوچ پر اتنا پختہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ کچھ مثبت سوچ ہی نہیں پاتے۔ بچپن سے بڑھاپے تک انہیں دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ان افراد کو اگر کبھی کام دے دیا جائے تو ان کا اپنے بارے میں پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں نہیں کر سکوں گا۔ بذات خود ایک بہت بڑی ناکامی ہے، اور اسی سے ہی انسان کے لیے مستقل ناکامی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر ہم خود کو کسی کام کے قابل ہی نہیں سمجھتے، اور اپنے دل و دماغ میں یہ وہم بٹھا لیتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی ناکام، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہم کہ میں کچھ نہیں کر سکوں گا ہم سے آگے بڑھنے کا حوصلہ چھین لیتا ہے۔ ہم باصلاحیت ہونے کے باوجود خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، اور ہماری یہ عادت ہم پر کامیابی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی کام واقعی آپ کو نہیں آتا یا آپ نہیں کر سکتے، مگر کم از کم کوشش انسان کے اختیار میں ضرور ہے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تیسری بار نہیں، پر 10ویں بار آپ کام کرنے کے لائق ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا جب آپ اپنے کام کے ماہر ہو کر بہترین طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ کوشش ترک کر دی جائے تو انسان کھوکھلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے، اور تمام دنیا کو اس کے لیے قابل تسخیر بنا دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے سمندر کی گہرائیوں تک کا سفر طے کرے، یا پھر اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے دم چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ انسان اگر دل میں کچھ کرنے کی ٹھان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ بس انسان میں جذبہ ہو، تڑپ ہو، محنت کی عادت ہو، راستے کی مشکلات کبھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جو ناممکن ہو۔ بات ساری انسان کی سوچ کی ہے کہ آیا وہ سوچتا ہے کہ فلاں کام میرے لیے ناممکن ہے، لہٰذا میں کبھی نہیں کر سکتا، تو یقیناً ناکامی ایسے ہی شخص کے حصے میں آئے گی۔ اس کے برعکس اگر انسان یہ ٹھان لے کہ میں اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر اس کے لیے مناسب تدبیر اور محنت سے کام لے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ انسان نے خود لینا ہوتا ہے۔ ایک بار انسان خود کو ذہنی طور پر کامیاب ہونے کے لیے تیار کر لے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی مشکل یا رکاوٹ بڑی نہیں رہتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی کامیابی اور ناکامی کی تفریق کا شکار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بنیادی فرق جذبے اور تڑپ کی کمی ہے۔ جو لوگ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں وہ خود میں تڑپ اور کامیابی کا جذبہ لیے جی رہے ہوتے ہیں، اور جنہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس میں سارا قصور ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد خود کو یہ یقین دلوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ خدا نے انہیں بھی اشرف مخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو یقیناً ان کے لیے اپنے آپ میں کامیابی کا جذبہ پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس انسان کو اپنا عزم اور حوصلہ بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دنیا میں آنا بے مقصد نہیں، اور یہ کہ خدا نے اس کے لیے کوئی خاص کام اور مقام متعین کر رکھا ہے۔ بس ہمیں محنت اور خود پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے۔ میں کون ہوں
مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر آج ہر انسان خود سے یہ سوال پوچھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں جب دنیا کے بیشتر افراد کامیاب زندگی گزارنے لگیں گے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن صلاحیتوں کے مالک ہیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہیں، فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکامی پر سمجھوتا کرنے کو تیار خود کو دلائل دے رہے ہیں۔